اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ اور جسمانی صحت۔ اللہ رب العزت کو انسانوں کی صحت سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور ہر حال میں پروردگار عالم انسان کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، یہ کارخانہ قدرت ہے، یہ جتنی کائنات ہے یہ اللہ کا کارخانہ ہے، یہ سارے سسٹم ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کارخانے کا جو مزدور ہے اس کا نام حضرت انسان ہے۔ اللہ کے کارخانے کے مزدور کا نام انسان ہے، جس کے ذمے اس نے اس کائنات کی ڈیولپمنٹ، اس کو چلانا اس کے ذمے لگایا ہے اور ڈیوٹی باؤنڈ کیا ہے۔ تو اگر اس کے بندے، اس کے مزدور بیمار ہوں تو اس کا کارخانہ یا کامیابی سے چلے گا؟ اس لیے ہر حال میں اللہ آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، سب کو طب کا علم عطا فرمایا، طب کا علم عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر معجزات طب عطا فرمائے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کا علم بھی عطا فرمایا۔ طب کی انتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طب کا بھرپور اور مکمل علم عطا فرمایا، جس میں سے بے شمار کتابیں آپ پڑھتے ہیں، بے شمار لوگ پریکٹس کرتے ہیں، سنتے ہیں، طب نبوی، بے شمار نسخہ جات ہیں، اور بے شمار لوگوں کو آپ نے علاج فرمایا۔ پورا طب موجود ہے، کیونکہ اللہ کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ میرے بندے، میرا مزدور صحت مند رہیں۔ روزہ انسان کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے بھی اللہ نے آپ پر فرض کیا۔ انسانی صحت کا ایک اصول ہے کہ جتنا کم کھائے گا اتنا صحت مند رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے شام سے آ کر دکان کھول لی، مطب بنا لیا مدینہ منورہ میں۔ 2 مہینے، 1.5 مہینہ گزر گیا، کوئی ایک مریض اس کے پاس نہ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گویا ہوا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں منع کر دیا میرے پاس آنے سے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم نے منع کیا ہے؟ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، پھر لوگ کیوں نہیں آتے؟ نے کہا مدینہ میں کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، نہ پیٹ بھر کے کھائے گا نہ بیمار ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، آج آپ کا پورا معاشرہ، پاکستان پورا، تقریباً جو میری معلومات ہے 36% لوگ شوگر کے شکار ہیں۔ 36% آبادی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا اس پر کہ جو ہمارے بزرگ تھے، وہ کسی کو اس وقت نام بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ شوگر کیا ہوتی ہے، وہ کرتے کیا تھے؟ کیا فرق ہے ہماری ان کی زندگی میں؟ وہ پیدل اپنے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، زیادہ زیادہ سائیکلوں پہ سوار ہوتے تھے۔ عورتیں اور مستورات جو ان کا تعلق دیہات سے تھا یا چھوٹے شہروں میں بھی، رفع حاجت کے لیے بھی 1.5 کلومیٹر دور کھیتوں میں جاتی تھی۔ کمپلسری واک، سارے گھر کا کام کرنا، سارا دن کرنا، اور مختصر کھانا۔ پتلے شوربے بنتے تھے، پتلی دالیں بنتی تھی، کیا امیر اور کیا غریب، سب کے ہاں یکساں ٹائپ کا کھانا ہوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ معاشرہ صحت مند تھا۔ معاشرہ صحت مند تھا تو کیونکہ پروردگار کو پتہ ہے کہ میرے مخلوق ایسی ہے، میرے لوگ ایسے ہیں،
کہ جو چسکے میں کھائے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ کتنا نقصان دے گا. جتنا رزق آپ کو کھاتے ہیں اتنا ہی رزق آپ کو کھاتا ہے. وہ اندر آپ کے گلاتا چلا جاتا ہے. آپ کے جو انسٹرومنٹ ہے نا، دل، گردے، پھیپھڑے، آنتے، جگر، تلی، سب کا بیڑا غرق کرتی ہے خوراک آپ کے. تو جب اتنی بے اعتدالی سے آپ 11 مہینے کھاتے ہیں تو ایک مہینہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایک ترتیب میں آ جائیں، ایک ضابطے اور ایک اصول میں آ جائیں، ان کی ٹائمنگ میں کر دوں، تاکہ 11 مہینے بے اعتدالیاں کی ہیں اور اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس سے ان کو نجات ملے، ان کی صحت ٹھیک ہو جائے. اور ان کو یہ پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. حکیم سعید مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کا ایک میں نے تحریر پڑھی ایک بار، تو لکھا تھا کہ اگر میری قوم 2 کام چھوڑ دے تو 60% ڈاکٹروں کی دکانیں اور میڈیکل سٹور بند ہو جائیں. کہ دوپہر کا کھانا اور چینی، یہ 2 چیزیں اگر میری قوم چھوڑ دے تو 60% ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کی دکانیں اور میڈیکل سٹور بند ہو جائیں. آپ یقین کریں، میں نے جب جب اس پہ غور کیا اس بات کو بالکل درست پایا. جو لوگ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اور رمضان کی طرح صبح اور شام تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، ان کی 60% سے زیادہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ کم کھانا صحت ہے. رمضان آپ کو کم کھانے کی پریکٹس کرتا ہے. ہم تو رمضان کا خیر مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم روزہ تھوڑی رکھتے ہیں، روزے کا تمسخر اڑاتے ہیں. صبح کو اتنی سحری کھا لیتے ہیں کہ مغرب کے بعد تک ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا. اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ ٹینک بھر لیتے ہیں، جیسے گھر کی ٹینکی بھرتے ہیں نا، اس طرح اندر کا ٹینک بھر لیتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 کھجور کھا لی، سحری ہو گئی. ایک چپا بھر روٹی کھا لی، افطاری ہو گئی. میں نے یہاں جتنے بھی صحت مند لوگ دیکھے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو کم کھاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات، ایک کم کھانا، دوسرے ٹائمنگ پہ کھانا. آج بے شمار معدے کی جو بیماریاں صرف اس لیے ہیں کہ لوگ وقت پر نہیں کھاتے. کبھی دوپہر کو 2 بجے کھا رہے ہیں تو کبھی 4 بجے کھا رہے ہیں، کبھی 3 بجے کھا رہے ہیں کہ جب ٹائم ملا کھا لیا. ارے بھائی، تمہاری زندگی اور صحت کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے اس ٹائمنگ سے کہ جس کی انتہا نہیں. دنیا کے کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، طبیب سے پوچھ لیں، ہومیوپیتھ سے پوچھ لیں، کسی آیورویدک والے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا وقت پہ کھاؤ، پنکچوئل ہو کے کھاؤ، اور جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن میں 2 طرح کا کھانا نہیں ہے. آپ ایک دن میں ایک ہی طرح کی چیز تناول فرماتے ہیں. صحت کے لیے انتہائی سنہری اصول ہے. جب آپ ایک دن میں کئی طرح کے کھانے کھاتے ہیں تو آپ کا معدہ ہر وقت مصروف رہتا ہے، کیونکہ ہر کھانے کی ٹائمنگ ہے ہضم ہونے کی. ایک ہضم ہوتا ہے تو دوسرے کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو روزہ آپ کو اسی لیے بتایا گیا کہ آپ ٹائمنگ سیکھیں کھانے کی، دوپہر کے کھانے کی پریکٹس عادت کو بند کریں. پوری دنیا میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، کوئی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا. لوگ صبح کو اپنے گھروں سے کھا کے جاتے ہیں اور شام کو آ کے اپنے گھروں اور جلد کھاتے ہیں. چائنا میں 7 بجے لنچ ٹائم ڈنر ٹائم ہے، کینیڈا میں 7 بجے ڈنر ٹائم ہے، امریکہ میں 7 بجے ڈنر ٹائم ہے. سب جگہ 7 بجے کھانا کھا لیتے ہیں. ہم 11 بجے تو دکان بند کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اللہ پہ توکل بہت ہے. باقی دنیا میں 6 بجے کاروبار بند ہوتے ہیں. انہوں نے اس فلسفی کو سمجھ لیا جو روزے نے دی ہے، فجر سے مغرب تک. فجر میں کھاؤ، مغرب میں کھاؤ، اور کم کھاؤ، ٹائم پہ کھاؤ. ایک چیز کھاؤ، مختلف چیزیں ایک دن میں مت کھاؤ.
جو چیز آج میسر ہے آج کھاؤ، جو کل میسر ہے کل کھاؤ۔ طریقہ رسول کو پکڑو۔ اگر رمضان میں بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوتا اور آپ بھاری ہیں، رمضان میں بھی آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے آپ نے نہ روزہ رکھا نہ روزے کو سمجھا۔ روزہ بھرنے کا نام نہیں ہے، خالی رہنے کا نام ہے۔ اس کو خالی رکھنا ہے، بھرنا نہیں ہے۔ ہم تو بلکہ پنجاب میں گئے تننے ہاں۔ میرے پاس بہت مریض آتے ہیں، 90% بھاری وزن والے ہوتے ہیں، 10% پتلے ہوتے ہیں۔ جو اوور ویٹ ہیں وہ 100 میں سے 90 وہ ہوتے ہیں، اور کھائے بغیر کسی کا وزن نہیں بڑھتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں موٹا ہو گیا جی اور بغیر کھائے ہوا ہوں، وہ پکا جھوٹا ہے۔ تو روزہ آپ کو بیلنس کرنے کے لیے ہے، فزیکلی فٹنس کے لیے ہے، پھر آپ کو جگاتا ہے کہ صبح کو اٹھو، نماز کے لیے باہر نکلو گے تو تمہاری سیر بھی ہو جائے گی، تمہیں تازہ ہوا بھی ملے گی، اس وقت فضا میں پولوشن نہیں ہوتی، پولوشن سے آزاد ہوگے، اور تمہیں صحیح بھوک لگے گی، کھانا صحیح ہضم ہوگا۔ تو اصول دیے ہیں رمضان نے، روزے نے آپ کو اصول دیے۔ پہلا اصول پنکچویلٹی، ایک وقت پہ کھانا ہے، ٹائم پہ کھانا ہے، جلدی اٹھنا ہے، کمپلسری سیر ہو گئی۔ دوسرا اصول کہ دن میں نہیں کھانا، صحت مند رہنا چاہتے ہو تو دن میں مت کھاؤ، شام کو کھانا ہے، پھر تھوڑا کھانا ہے۔ اس کے بعد تراویح رکھ دی، افطاری کے بعد تراویح رکھ دی تاکہ تمہارا کھانا سونے سے قبل ہضم ہو جائے۔ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد لازمی سیر کرو، چہل قدمی کرو، اور سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھاؤ۔ روزے نے آپ کو یہ اصول پہلے دے دیا کہ کھایا افطاری میں، اور عشاء میں آپ نے تراویح ادا کی، وہ اتنی اٹھک بیٹھک ہوئی، اتنی ورزش ہوئی، کھانا مکمل ہضم ہوا تاکہ نیند ٹھیک آئے اور آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ بنے۔ کیونکہ صحت مند ہوں گے تو عبادت کریں گے نا، صحت مند ہوں گے تو کسی کی خدمت کریں گے، صحت مند ہوں گے تو جا کے اپنا جاب کریں گے، کاروبار کریں گے، کھیتی کریں گے، کارخانہ چلائیں گے، کوئی نظام چلائیں گے۔ بیمار آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہر حال میں آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین اصول اللہ نے روزے کی شکل میں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں آپ نے روزے رکھ لیے، میری صحت ٹھیک ہو گئی، اور اگلے دن سے عید سے ہی واردات ڈالنی شروع کر دی کہ تنو اب اس کو پیٹ کو بھرو دوزخ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دوزخ تو سب سے زیادہ بھرتا ہے وہ تیرا معدہ ہے۔ اس کو دوزخ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اندازہ لگائیں، جنگ خندق، غزوہ احزاب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ہاں پانی پہنچاتے تھے، اس کا مکان بن رہا تھا۔ تو وہ 4 بڑی کھجوریں، جو آج بھی ہوتی ہے امبر کے نام سے، اتنی بڑی کھجور ہوتی ہے، وہ 4 بڑی کھجوریں دیتا تھا، کیونکہ آپ نے آ کے اپنے حصے کی خندق بھی کھودنی ہوتی تھی۔ تو سارے دن میں 2 کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور 2 کھجوریں مولا علی کھاتے، اور خندق بھی کھود رہی ہے، 10 فٹ گہری، 10 فٹ چوڑی، 10 فٹ لمبی۔ کتنی محنت کا کام ہو رہا ہے۔ اور جو تلوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ 17 kg کی تھی، اس کو چلاتے تھے۔ وہ 17 کلو کی تلوار تھی علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو خوراک کتنی؟ یہ روزے کے فیوز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں 63 کلو اناج کھایا، 1.25 من اناج کھایا پوری زندگی میں، آپ سے کم کسی نے نہیں کھایا۔ تو وہ طاقت جو ہے وہ زیادہ کھانے میں نہیں ہے، کم کھانے میں۔ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں زیادہ کھانے والے کو صحت مند نہیں دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون ہمیں دیا کہ کم کھاؤ، ہمیشہ کم کھایا۔ آپ لوگ اس کو سیکھیں، اپنی صحتوں کو بچائیں، اپنے پورے معاشرے کو بچائیں، کہ کم کھانے کو پریکٹس کریں اور ٹائم پہ کھانے کو پریکٹس کریں۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان میں بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور روزے کا جسمانی اور صحت کا فائدہ بھی آپ کو نصیب ہو۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔